بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے، ایک اہم موضوع ہے۔ قربانی میں عید الاضحیٰ میں تقریباً 1 مہینہ باقی ہے، تو جو حضرات بچھڑے لے کے آئے ہیں یا جو شہری لوگ ہیں وہ بچھڑے لے کے آئے ہیں، ان کو اپنے جانوروں کو کیا خوراک دینی چاہیے؟ کیونکہ وہ پلے ہوئے جانور لے کے آتے ہیں، جو شہری حضرات ہیں اچھے خوبصورت جانور لے کے آتے ہیں، لیکن جب وہ اس کو مہینہ یا 15 دن اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ یا جو فارمر حضرات اپنے پاس جانوروں کو لے کے آئے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے جانور 1 مہینے کے اندر تقریباً موٹے ہو جائیں، اچھے لگیں، خوبصورت لگیں، رنگ ان کا اچھا ہو جائے۔ اس کے لیے چند باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا، اور ایک درخواست یہ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، آدھی ویڈیو نہ دیکھیے گا، تاکہ جو میں بات کروں وہ آپ کو پوری بات سمجھ آئے، آدھی بات سن کے آپ نے نہیں جانا۔ نمبر 1، اپنے جانور کی خوراک اچھی کرنی چاہیے، اور دوسرا، جانور پانی اچھی طرح سیر ہو کے پیے۔ اب یہ دونوں چیزیں کا جو انحصار ہے وہ جانور کے تندرست ہونے پہ ہے۔ جانور ہمارا اگر تندرست ہوگا تو وہ اچھی طرح کھائے گا اور اچھی طرح پانی بھی پیے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جانور کی ڈورمنگ کرنی ہے۔ ڈورمنگ کرنے سے جانور کا جو معدہ ہے، جانور کا جو جگر ہے، وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور کھانا پینا اس کا ٹھیک ہوتا ہے، پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ سارے مر جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں گڑ، شکر، ایسی چیزیں بھی جانور کو دیتے رہنا ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ گرمی کا موسم ہے۔ پانی کے اندر شکر کو مکس کیا اور اس کے اندر سرسوں کا تیل ڈال کے، دہی ڈال کے جانور کو آپ نے دینا ہے، تو جانور انشاءاللہ اس کا جب معدہ ٹھیک ہوگا تو وہ صحیح طرح کھائے گا، تو خود بخود وہ فروا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے صرف قربانی کے ہی جانوروں کے ساتھ یہ نہیں کرنا۔ ہمارے جو دوسرے جانور کمزور ہیں، گائے ہے، کوئی بھینس ہے، کوئی بچھڑی ہے چھوٹی، کوئی بچڑا ہے چھوٹا، قربانی کا جانور نہیں ہے، ان کو بھی ہم یہ میڈیسن دے سکتے ہیں، ڈورمنگ کر سکتے ہیں۔ اور دیسی نسخہ یہ ہے کہ ہم ان کو شکر والا پانی دیں، شیرہ دیں ان کو، اور سرسوں کا تیل دیں۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو ونڈا آج کل چل رہا ہے نا، یہ بہت گرم ہے، اس کی تاثیر انتہائی گرم ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اپنے جانوروں کو نہیں دینا، اس کو آہستہ آہستہ آپ ختم کریں، خود ونڈا تیار کریں۔ آپ ونڈا خود تیار کریں، تارا میرا دیں ان کو، اور مکئی دیں، گندم دیں۔ آج کل تو گندم بہت سستی ہے، تو آپ ان کو اپنا خود ونڈا تیار کر کے دیں، اور جو چنے کے چھلکے ہیں وہ دیں، نمک دیں کالا ان کو۔ ویسے بھی اپنی حویلی میں آپ لوگوں کو نمک کے جو پتھر ہیں وہ رکھنے چاہیے، تاکہ جانور ان کو چاٹتے رہیں تو صحیح طریقے سے پھر وہ پانی پئیں گے۔ اب مہینہ تو 1 ہے، تو بعض ساتھی سوچ رہے ہوں گے کہ 1 مہینے کے اندر کیسے جانور موٹا تازہ ہو جائے گا؟ بھائی، موٹا تازہ اگر نہ بھی ہوا تو اس کی رنگت اچھی ہو جائے گی، خوبصورت لگے گا۔ ظاہر ہے قربانی کے اوپر تو خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا رنگ بھی اچھا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنا وزن بڑھائے، اور آنکھوں میں جو پانی آتا ہے وہ پانی اس کی ختم ہو جائے گا، آنکھوں میں سے آنا۔ اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے مرض ہمیں نظر آتے ہیں، چچڑ نظر آتے ہیں، یا کوئی جوئیں شوئیں پڑ جاتی ہیں ان کو، یہ بھی ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ اگر کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہے، اگر کوئی بھائی میری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، کچھ بتانا چاہتا ہے، یا کسی موضوع پہ ویڈیو بنوانا چاہتا ہے، تو وہ میرے ساتھ مجھے کمنٹ میں بتائے۔ انشاءاللہ میں ویڈیو بھی بناؤں گا، اور جو اس کے متعلق معلومات ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ جو میرے پاس ہوں گی وہ میں آپ کو دوں گا۔